الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں ایک اور نیا سال عطا فرمایا ہے۔ اسلامی ہجری سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو مروج ہے، جو متداول ہے، جس کی تواریخ کو ہم زیادہ بولتے اور استعمال کرتے ہیں، وہ شمسی سال ہے۔ ہونا یہ چاہیے، حق اور قدر یہ ہے کہ مسلمان قمری تاریخ لکھیں، بولیں، استعمال کریں۔ علماء لکھتے ہیں فرض کفایہ ہے، اگر کسی علاقے میں کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ لیکن شمسی کیلنڈر کا استعمال جائز ہے، اسے حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند ہیں تو دونوں اللہ کے، اور ہماری عبادات کا زیادہ تر تعلق وہ چاند سے ہے، نمازوں کا جو حساب کتاب ہے وہ سورج سے ہے۔ تو شمسی سال بدلا ہے، اگر تو اسے لیتے ہیں غلغپاڑا، موسیقی، فائرنگ، پٹاخے، باہر نکلنا، شمسی ہو یا قمری یا کوئی نیا ایونٹ، سال، موقع، ہر لحاظ سے غلط ہے، حرام ہے۔ وقت گزرتا ہے، زندگی کم ہوتی ہے، اور ہم اس پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم قبر کے اور موت کے قریب ہو گئے۔ اے غافل، گھڑیال یہ تجھ کو دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ جو گردش کر رہا ہے نا، یہ ہر گزرتی ٹک ٹک وہ جو وقت مقررہ ہے، یہ اس میں کمی لا رہا ہے۔ زندگی برف کی سل کی مانند رفتہ رفتہ، لمحہ بہ لمحہ پگھل رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، ہمارے یہاں اس کی تواریخ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بدلنے سے اگر ہم کوئی فائدہ اٹھا لیں اس انداز سے جیسے ہم زندگی میں دیگر چیزیں طے کرتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس سال میں میرے ٹارگٹ ہے، اس سال میں مجھے گاڑی لینی ہے، اس سال میں مجھے پلاٹ لینا ہے، اس سال میں مجھے گھر کی یہ کنسٹرکشن پوری کرنی ہے، نئی کمپنی شروع کرنی ہے، فلاں قرضہ اتارنا ہے، مجھے آفس میں پرموشن کسی بھی طرح لینی ہے، مجھے اس سال آسٹریلیا چلے جانا ہے، فلاں ملک کا ویزا حاصل کرنا ہے، یا فلاں ملک کا وزٹ کرنا ہے۔ جو ہم زندگی کے ٹارگٹس طے کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم زندگی میں ترقی کریں گے، اپنی آخرت کے لحاظ سے ہم کتنے ٹارگٹس طے کرتے ہیں اور انہیں کتنا اچیو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم 2021 کے موقع پر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سال میری نماز نہیں چھوٹے گی، 2021 ایک ایسا سال ہوگا کہ میں کسی گناہ کی مجلس میں شرکت نہیں کروں گا، 2021 میں انشاءاللہ میں نمازوں کی پوری پابندی کروں گا۔ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ جماعت سے ادا کروں گا، جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ یہ عہد کر لے کہ میں تکبیر تحریمہ سے پڑھوں گا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی رکھی ہے، تو اس کے لیے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے کہ وہ یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ اب میں تہجد شروع کروں گا، کہ اس کی زندگی میں تو پہلے ہی اتنا نظم و ضبط، اتنا ڈسپلن ہے کہ اس کے لیے تہجد کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب انسان عزم اور ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک اور آسان کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے ٹارگٹس طے کرنے والا، ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنے اسٹیپس کو طے کرنے والا، اور یہ طے کرنے والا کہ میں اس کے لیے فلاں فلاں راستہ اور ذریعہ اختیار کروں گا، وہ فانی انسان، اسے چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی تو اسٹیپس طے کرے، اپنی آخرت کو بھی تو بہتر کرے، اور ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے میں کم از کم ایک سورت قرآن کریم کی حفظ کر لوں گا۔ آج تک جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ قرآن کا دل ہے نا، تو آپ کی خواہش تھی کہ ہر امتی کو یہ سورت زبانی یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے میں یہ سورت زبانی یاد کر لوں۔ تو نیا سال ہے، شروع ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم اس میں نئے ٹارگٹ طے کر لیں۔ وہ آپ جون میں بھی طے کر لیں تو غلط نہیں ہے، وہ آپ جمادی الثانی کی 15 کسی موقع پر، یہ ایک بہانہ بن رہا ہے کہ نیا سال طے ہوا ہے، لوگ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے مہینے، اس کی تاریخیں، اس کا کوارٹر، اس کا ہاف، اس کے 2 کوارٹرز 3 کوارٹرز، اس کے لحاظ سے لوگ ٹارگٹس طے کر، دین کا ٹارگٹ کسی طرح طے کر لیں، ایسے طے کر لیں کہ 2021 وہ سال ہوگا انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہونے دوں گا میں، اللہ نہ کرے جماعت سے رہ بھی گئی میں اسے وقت کے اندر اندر پڑھوں گا۔
2021 کے بارے میں اسلام میں شگون لینا چیزوں سے یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن کہیں سے کچھ اچھی چیز دیکھتے ہوئے اچھی فال لے لینا یہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات تھوڑے سے لیکن ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے اچھی فال آتی ہے، یعنی یہ اچھا شگون ہے، یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے، یہ اچھی خبر ہے، اس سے اچھی چیز سامنے آ رہی ہے۔ تو اسی طرح علماء نے 2021 میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا پہلا دن 1 جنوری بھی جمعے کا دن ہے جو مبارک دن ہے، سید الایام ہے، 31 دسمبر 2021 بھی جمعے کا دن ہے، تو انہوں نے کہا جمعے سے شروع ہو رہا ہے، جمعے پہ مکمل ہو رہا ہے، تو ہم اس سے ایک نیکی اور بھلائی کی فال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے حق میں اچھا کر دے۔ 2020 میں ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء پچھلے شاید 70 سال میں ایک ہی سال میں اتنے بڑے بڑے علماء، اصحاب علم و فضل، صلحاء، نیکوکار، اپنے علاقے کے تبلیغی جماعتوں کے امیر، دعوت و تبلیغ والے، لکھاری، مصنف، مبلغ، خطیب، مدرسوں کے محتمم، مدرس، شیخ الحدیث، ہر فیلڈ کے لوگ جو دین میں نمایاں اور ممتاز کام کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کو صلاحیتیں اور تقوی اور قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی، اتنی کثرت سے ایک سال میں، اس سے پہلے شاید 70 سالوں میں نہیں گئے جتنے 2020 میں چلے گئے، تو وہ تو چلے گئے۔ اب ہم جیسے، آپ جیسے اور ہم سارے پیچھے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے آسمان سے تکلیفیں، مصیبتیں رکتی تھیں، اللہ کی رحمتیں اترتی تھیں، وہ لوگ نہیں رہے جو راتوں کو جاگ کے دعائیں کریں گے امت کے لیے۔ وہ لوگ ہم میں پھر آگے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمارے موجودہ لوگوں میں یہ قبولیت، مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے 2 طریقے، جو علماء ہیں وہ تو مطالعہ مزید بڑھا دیں، عبادات مزید بڑھا دیں، تقوی کی کوشش کریں، اور جو مجھ جیسے، آپ جیسے لوگ ہیں، ہم کم از کم یہ کریں کہ توبہ کر لیں اور یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یہ سال ہم پاکیزہ ترین بنائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، صلحاء، اچھے لوگ پھر عطا فرما دے، وہ ابھر کر سامنے آئیں جو امت مسلمہ کی قیادت سنبھالیں، اور ہمارے بھی اچھے دن آئیں۔ جو بھی سال گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے فلاں ملک میں جنگیں شروع ہو گئیں، اور وہاں پر کاروبار برباد ہو گئے، آگ لگ گئی، قتل و قتال ہو گیا۔ ہر گزرتے سال 3 4 5 ملک زد میں آتے، اور خامخواہ نہیں آتے، باطل مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے، وہ ہر سال 3 4 ملکوں کو ٹارگٹ بنا کر تاراج کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، امت مسلمہ کی حالت سنورنے والی، سدھرنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تدبیر کر لیں، یہ دنیا کی تدبیروں سے نہیں سنورے کی حالت اللہ کریں گے، اللہ سدھار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے تب آتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال جاتے ہیں، توبہ جاتی ہے، رونا دھونا جاتا ہے، آنسو جاتا ہے۔ جب بھی کسی ملک کے برے حالات ہم سنتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ہم فنڈز جمع کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین فنڈ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جمع کرا دیں، وہ ہمارے آنسو، ہماری دعائیں اور ہماری توبہ ہے۔ نیا سال، نئی امیدیں، امت مسلمہ کا نیا عزم کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیں گے، پھر تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی جب تکلیفیں بڑھ جائیں تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com